بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں فیس بک پیج پہ بھی ہوں۔ سب سے پہلے تو تمام ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے نئے سال کی بہت بہت مبارکباد، اور ساتھ ہی میں دعا گو ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی کرے، ہمارے ملک پہ مہربانی کرے، ہمارے ملک کے انسانوں پہ مہربانی کرے، ہم سب پاکستانیوں کو اب جو ہے وہ اپنی آسمانی آفات سے بچائے اور ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمیں، ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے جاننے والوں کو، تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ دیکھیے، کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد اور پھر اب آج سے اپیلوں کی فائلنگ کا دن شروع ہو جائے گا، اور 13 تاریخ تک اپیلیں جو ہیں وہ ان کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ یہ تمام کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں یہ بحال ہو جائیں گے۔ یہ میں پورے وثوق کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی العظیم یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اپیل ایسی نہیں ہوگی جو منظور نہیں ہوگی۔ وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کے بعد واحد ایک پاکستانیوں کے پاس سہارا ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور ہماری آزاد عدلیہ ہی جو ہے وہ اداروں کی ہائی ہینڈڈنس سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ بھلے کوئی کرمنل کیس ہو، بھلے کوئی سول کیس ہو، بھلے یہ عدالتوں کے یا دیگر معاملات۔ اس رجیم نے اور پچھلے 17 ماہ کے رجیم نے جس طرح پولیس کو ہائی ہینڈڈنس کی جو ہے وہ عادت ڈال دی ہے، ان سے اپنے ذاتی سیاسی کام کروائے ہیں، اس سے تو شہری مر کے رہ گئے ہیں۔ اور اگر ان کے پاس پولیس کی ہائی ہینڈڈنس سے بچنے کا ایک ہی صرف ان کے پاس یہ ہے کہ وہ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں، اور عدالتیں جو ہیں انہیں سن کے انصاف مہیا کر دیتی ہیں، فیصلے کر دیتی ہیں، اور 99.99 اللہ کے فضل و کرم سے فیصلے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق اور عامت الناس جو ہے یعنی عوام پاکستان کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب یہ ہر قسم کا حربہ اپنا رہے ہیں۔ اب یہ کینڈیڈیٹس کو مصدقہ کاپیاں نہیں دے رہے آرڈرز کی۔ کب تک روک سکو گے آپ یہ چیزیں؟ ویسے تو ہماری بیوروکریسی کا کوئی اتنا جوڈیشل تجربہ نہیں ہوتا، کیونکہ ریونیو کورٹس بھی بہت مشکل سے کام کرتی ہیں، اور پھر وہ الگ سے بھی ایک چین ہے اس کو، لیکن ان کو جوڈیشل آرڈر لکھنے ہی نہیں آتے۔ اب جو آرڈر انہوں نے کرنے ہیں وہ تو سیٹ اسائیڈ ہو جانے ہیں، لیکن اس کی مصدقہ کاپی تو دیں۔ زیادہ تر تو آپ کے ریڈر لکھتے ہیں، ہمیں تو سب پتہ ہے، کیا بتائیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کے ریڈرز تو آپ کے فیصلے لکھتے ہیں، اور وہ کسی بھی بار کے لرنڈ وکلا سے جا کے مشورہ کرتے ہیں اور ان سے فیصلہ بعض اوقات ڈکٹیٹ کروا لیتے ہیں، اور پھر آپ کے تو صرف دستخط ہوتے ہیں۔ آر او صاحب، ڈی آر او صاحب، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب جلدی کیجئے، ان کو کاپیز دیجئے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ آپ نے غیر قانونی احکامات مان کر یہ جو تماشا لگایا ہے، اب وہ کورٹ صاحب کے آرڈرز کو کس طرح سیٹ اسائیڈ کر کے اور اس کے اوپر کیسے سپیکنگ آرڈرز جو ہیں وہ جاری کریں گے۔ نئے سال میں ہمیں ایک ہی بات جو ہے اس کا مصمم ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، ہم نے اپنے وطن عزیز اور اپنے فیلو سٹیزن اور انسانیت کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اہل اللہ اسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کام کریں گے تو اللہ آپ کے لیے خیر و برکت جاری کرے گا۔
اس سے یہ جو حرکت کی ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے والی، اس سے تو اور بھی زیادہ عمران خان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے. اب کہاں تک جاتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن واہ واہ کمال ہو گئی ہے، کمال ہو گئی ہے. آپ جو حرکت کرتے ہیں وہ الٹی پڑ جاتی ہے آپ کو، اور کسی دیگر جماعت کے لیے وہ خیر و برکت بن جاتی ہے. یہی نظام ہے دنیا میں، اور ایسے ہی دنیا چل رہی. اور کیجئے تماشے اور دیکھیے پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے.